वफाकी वजीर असद उमर और डॉक्टर फैसल सुल्तान इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। इंतहाई खतरनाक वेरिएंट है। अब हम जो है जाहिर है एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं पाकिस्तान में जहाँ कई हफ्तों से पाकिस्तान में कोरोना के मर्ज के अंदर कमी आती जा रही है। उसकी बड़ी वजह जो है वो अभी तक की जो वैक्सीनेशन की कैंपेन है वो बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 5 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर वैक्सीनेट हो चुके हैं, यानी उनको दोनों डोज लग चुकी हैं। और उसके अलावा मजीद 3 करोड़ ऐसे हैं जिनको एक डोज लगी हुई है। लेकिन एनसीओसी जो है वो अपने फैसले गुजरे हुए कल को देखते हुए नहीं करती। हमारे सारे फैसले जो हमने किए हैं पिछले 1.5 साल के अंदर वो आने वाले कल को देखकर होते हैं। और जब हम देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं इस वेरिएंट के बारे में, तो आज की मीटिंग के अंदर हमने कुछ फैसले किए हैं जिनका मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो टेस्टिंग जो है, हमारे जितने टेस्ट हो रहे थे उसके अंदर जाहिर है जिस तरह डिजीज कम आती है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे जिनको शवाहिद नजर आ रहे होते हैं, जो सिम्टोमेटिक होते हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है। वो जैसे जैसे पॉजिटिविटी की शरह कम होती गई तो टेस्ट भी कम होते गए, खासतौर पे कुछ सूबों के अंदर जरा ज्यादा कम हो गए थे। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हम हाई रिस्क एरियाज के अंदर भी टेस्टिंग शुरू करने जा रहे हैं ताकि ज्यादा टेस्टिंग की जा सके। और इसी के साथ साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का निज़ाम जो बहुत मौसर साबित हुआ है, लेकिन पिछले चंद हफ्तों में क्योंकि मर्ज जो है वो कम हो गया था तो उस पर इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं थी, तो उसको फौरी तौर पर दोबारा से रिजुविनेट किया जा रहा है, यानी उसमें तेजी लाई जा रही है, उसके अंदर जो है तवज्जो ज्यादा बढ़ाई जा रही है। निज़ाम तो चल रहा था लेकिन उसको हमने और ज्यादा मुअस्सर करना है और ज्यादा रिसोर्सेज उसके अंदर लगाने हैं। इसी तरीके से जो बाहर से लोग आ रहे हैं, चंद ममालिक जो बराह रास्त इससे इफेक्ट हुए हुए थे, उनके ऊपर तो सफरी पाबंदियां हमने लगा दी हैं। लेकिन इसके अलावा आज की मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुई है, उसकी तफसील हम आपको बता देंगे कि मजीद हम कुछ इकदाम देने के लिए जा रहे हैं ताकि बाहर से मुल्क से जो लोग आ रहे हैं उनका पाकिस्तान के अंदर आना, इस नए वेरिएंट को उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन साथ साथ मैं आपको एक बात ये बता दूं, इसको वाज़ेह रहना चाहिए तमाम पाकिस्तानियों को कि आप ये तमाम इकदाम करके इस नए वेरिएंट की पाकिस्तान की आमद के अंदर ताखीर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं नंबर, लेकिन ये सारी दुनिया में फैलना है। जिस तरीके से हमने पहले देखा है, वो जब एक दफा वेरिएंट आता है, दुनिया इतनी ज्यादा मिल गई है, इतने ज्यादा सफर होता है तमाम ममालिक के अंदर, एक दूसरे के साथ मिली भी है दुनिया, कि उसको नामुमकिन है कि बिल्कुल उसको रोका जा सके। तो फिर हल क्या है? इसके अंदर सबसे जरूरी चीज जो है हमारे हाथ के अंदर क्या है, वो है वैक्सीनेशन। इब्तदाई खबरें अब फैसल आपको बता देंगे, इसकी तफसील जो आई हैं हमारे पास वो यही हैं कि हालांकि ये इंतहाई खतरनाक एक वेरिएंट है, लेकिन वैक्सीनेशन फिर भी मुअस्सर होगी इसके दिफा के लिए। इसलिए मेरी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है, खास तौर पे वो 3 करोड़ पाकिस्तानी जो एक डोज लगवा चुके हैं, आप तो आज ही सारे अपने बाकी काम छोड़ें और वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर जाके आप अपनी दूसरी डोज जरूर लगवाएं, क्योंकि यही एक चीज है, मुअस्सर चीज है हमारे हाथ के अंदर कि हम इस वेरिएंट के खतरे से अपने आप को बचा सकें या उस खतरे को कम से कम कर सकें। तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ भी मिलकर हमारी पहले से मुशावरत जारी थी और अगले 2 से 3 दिन के अंदर बड़ी कैंपेन वैक्सीनेशन की तमाम सूबों के अंदर शुरू होने वाली है। अब उसके अंदर और मजीद जरूरत है कि उसको और तवज्जो दी जाए और तेजी से की जाए, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि वेरिएंट तो पाकिस्तान के अंदर भी आएगा जैसे ये बाकी दुनिया के अंदर फैल रहा है, और यही अगले 2 से 3 हफ्ते हैं हमारे पास जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करके हमने इसके खतरे को कम करना है। आखिरी चीज मैं इसके साथ आपको बताता जाऊं वो ये है कि वो आबादी का हिस्सा जिनको जरा ज्यादा खतरा होता है कोरोना के मर्ज से, उसके बारे में भी आज गौर किया गया कि एक बूस्टर शॉट जो है या एक बूस्टर वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू किया जाए उनके लिए। इंशाअल्लाह ताला कल तक वो मुकम्मल हो जाएगी हमारी जो उसके ऊपर मुशावरत हो रही है, और कल उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। अब मैं इसके साथ इस अपील के साथ
کہ ویکسینیشن 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 یہی راستہ ہے یہاں سے نکلنے کا. ڈاکٹر فیصل سلطان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو ذرا بتائیں کہ یہ نیا ویریئنٹ ہے کیا اور یہ کیوں اتنا زیادہ خطرناک تصور کیا جا رہا ہے. السلام علیکم جی، بہت شکریہ. بہت سی باتیں اسد صاحب نے بتا دی ہیں، لیکن شاید کچھ کو دہرانا بھی ضروری ہوگا. میں ان کا ذکر کروں گا شاید مختلف طریقے سے. پچھلے 1.5 سال میں آپ سے متعدد بار ہم دونوں کئی دفعہ اکیلے مخاطب ہوئے ہیں اور آپ سے مل کر بطور ایک قوم ہم نے اکٹھے فیصلے کیے ہیں جس کا بہتر نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ چند دنوں سے لگاتار رپورٹس آ رہی ہیں بہت سے یورپی ممالک میں وائرس جو ہے اس کی دوبارہ سے آؤٹ بریکس اور اس کا اضافہ نظر آ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اور اگر آپ نے نیوز پہ غور کیا ہو تو یہ چیز واضح ہے کہ ان میں سے بیشتر جو تعداد ہے انفیکشنز کی جو خاص طور پہ ہسپتال جا رہے ہیں جن کی اموات ہو رہی ہیں اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو ان ممالک میں بھی جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بیماری کی جو اصل شدت اور زور ہے ان ترقی یافتہ ممالک میں بھی ان لوگوں میں ان پاپولیشنز میں ان افراد میں نظر آنی شروع ہوئی ہے جنہوں نے ویکسین لگانے میں تاخیر کی ہے یا اس میں کوئی لاپرواہی برتی ہے. اب میں تھوڑا سا اس موجودہ جو ویریئنٹ ہے نئی قسم ہے اس کا ذکر کرتا چلوں. اس کو ایک نام بھی انہوں نے دے دیا، لیکن اس کو کیوں خطرناک یا ایک ویریئنٹ آف کنسرن تصور کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ بڑا واضح ہے کہ اس کا پھیلاؤ کچھ تیزی سے ہو رہا ہے اور کچھ نہیں نسبتاً پرانے ویریئنٹس کی نسبت زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے. جن ممالک میں یہ عام ہو چکا ہے جنوبی افریقہ میں وہاں یہ چیز واضح ہے کہ گزشتہ اقسام کی نسبت اس کے پھیلاؤ کی جو سپیڈ ہے وہ لازماً زیادہ تیز ہے. اس سے کیا خطرہ ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے دیکھا ایک وائرس جب تیزی سے پھیلتا ہے تو وہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر اور جو پریشر آتا ہے ہیلتھ سسٹم کے اوپر وہ تیزی سے آتا ہے اور اس میں خطرہ یہ ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ بیڈز اور دیگر سہولیات کم نہ پڑ جائیں. اس کے علاوہ جو اس کا انالیسس کیا گیا اس کا جو جینیٹک میک اپ ہے جب اس کو دیکھا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ اس میں کچھ میوٹیشنز ہیں. میوٹیشنز وہ آتی ہیں وائرسز کے اندر، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وائرس کے کس حصے میں وہ میوٹیشن ہے، یعنی اس کے کون سے بیہیویئر، اس کے کس طور طریقے کے اوپر اس میوٹیشن کا اثر آ رہا ہے. تو یہ لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی وائرس کے اندر اس کی ساخت کے اندر ایسی جگہوں کے اندر میوٹیشنز ہیں جو اس کو زیادہ خطرناک یا زیادہ تیزی سے پھیلنے والا یا زیادہ مہلک بنانے کا پوٹینشل رکھتی ہیں. یہ سائنسی اعتبار سے تو وقت کے ساتھ پتہ چلے گا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک بہترین اقدامات وہ رہے ہیں جو وقت سے پہلے کیا جائے اور تمام سائنٹیفک ڈیٹا کو مد نظر رکھ کے کیا جائے. تو اس وقت جو سائنسی اعتبار سے ہمیں چیز پتہ چل رہی ہے کہ یہ وائرس لازماً زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور اس کے جینیٹک میک اپ میں یعنی اس کا جو جینیٹک کوڈ ہے وہ کچھ ایسا تبدیل ہوا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو. اب جیسے اسد صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں ہم اپنے ٹیسٹنگ پروٹوکول ارائیول کے وقت یعنی جو ملک میں لوگ آ رہے ہیں فلائٹس آ رہی ہیں اس ساری چیز کو ہم ریویو بھی کر رہے ہیں اور اس کو فردر اسٹرینتھن بھی کر رہے ہیں موجودہ سائنسی انفارمیشن کے مطابق. لیکن یہ چیز بھی واضح ہو جائے کہ چونکہ دنیا ساری کنیکٹڈ ہے، سینکڑوں ممالک ہیں اور ان کے آپس میں انٹر کنیکشنز ہیں، تو اس کے داخلے کو ناممکن بنانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہے. اب اس صورتحال میں ہمارے پاس کیا چیزیں باقی رہتی ہیں؟ ہمارے پاس سب سے اہم چیز یہ باقی رہتی ہے کہ ہم اپنی ویکسینیشن کو اس زور سے اوپر لے کے جائیں کہ ہماری جو نہتی پاپولیشن ہے جن کو ابھی تک ویکسینیشن نہیں لگی اس کو ہم ویکسینیشن لگوا دیں. چنانچہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں کوئی سستی نہ کیجیے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایون یورپ کے اندر جو ایپیڈیمکس یا اس کا انکریز آیا وہ ان لوگوں میں آیا جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی تھی. اب یہ نیا ویریئنٹ آ رہا ہے یا اس کے آنے کا خدشہ ہے اور جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ اس کا ملک میں داخل ہونا تقریباً ناگزیر ہے. یہ ہمارے پاس کچھ عرصہ ہے، اس دوران ہم اگر اپنی ویکسینیشن بہت تیزی سے اوپر لے جائیں تو ہم بہتری لا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ وہ تمام گزشتہ اور یوں کہیے کچھ دقیانوسی طریقہ کار جو ہیں جس میں سوشل ڈسٹنس کا ذکر تھا، ماسک کا استعمال تھا، کراؤڈڈ سپیسز یعنی بند کمروں میں اس کو اوائڈ کرنے کی بات تھی، وہ ساری اپنی جگہ ابھی بھی قائم ہے. چنانچہ یہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں. ہم کروڑوں ویکسینز لگا چکے ہیں لیکن کروڑوں اور ویکسینز لگنی ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے ویکسین لگوائیے اور احتیاطی تدابیر کا دامن مت چھوڑیے. بہت شکریہ. آخر میں ایک دفعہ پھر اگر آپ نے ابھی تک ویکسین نہیں لگائی ہے
یا آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے 12 سال سے عمر کے زیادہ کا جس کو ویکسین نہیں لگی ہے، یا آپ نے ایک ڈوز لگوائی بھی ہے اور اب آپ کی دوسری ڈوز کا وقت آ گیا ہے، کل نہیں آج جائیں ویکسینیشن سینٹر میں اور آج ویکسین لگوائیں۔ میں صرف دوبارہ دوہرا دوں، جو بتا رہے تھے نا تیزی سے پھیل رہا ہے، آپ کو میں تھوڑا سا اندازہ دے دوں کتنی تیزی سے۔ جنوبی افریقہ کے اندر آج سے 12 دن پہلے شرح جو تھی، مثبت شرح جو تھی وہ 0.9% تھی، اور صرف 12 دن کے اندر وہ 0.9% سے بڑھ کے 9.77% پہ پہنچا ہے، یعنی 12 دن میں 10 گنا سے زیادہ کا اضافہ۔ تو یہ خدا نخواستہ جب ویریئنٹ یہاں پر آئے گا تو ٹائم زیادہ نہیں ہوگا ہمارے پاس، اس لیے کل کا انتظار نہ کریں، آج ہی جائیے اور ویکسین لگوائیے۔ بہت شکریہ۔ اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل سلطان بریفنگ دے رہے تھے، کہتے ہیں کرونا کے نئے ویریئنٹ پر کنٹرول کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، کرونا کی نئی لہر سے متاثر ممالک سے آنے والوں پر سفری پابندیاں لگا دی ہیں، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ایک ڈوز لگوائی ہے فوری طور پر دوسری ڈوز بھی لگوا لیں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔